اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے نا، جس کے روکنے سے اللہ نے مردوں کو حکم دیا، یہ بے حیائی پھیلانے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی، آپ کی آواز نہیں جا رہی، میری آواز جا رہی ہے اوپر. خواتین، یہ بے حیائی پھیلانے والا کون ہے؟ اگر خواتین پردے میں نکلیں گی تو بار بار نظر کی حفاظت پر مرد مجبور ہوگا. کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش. جب نکلو تو کوئی آ رہی ہوگی بن سے سنورتے ہوئے، پھر جو ہے نا وہ بد نظری کا دل کرتا ہے لوگوں کا. بتاتے ہیں ہمیں کہ حضرت بہت مصیبت ہے، جھکا ہے، 4 دفعہ توبہ کر چکے ہیں، 5ویں دفعہ نہیں ہو رہا ہم سے، ایسے کہتے ہیں لوگ. تو یہ وبال کس پر آ رہا ہے؟ عورت پر آ رہا ہے نا. تو کیوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ پھول کو اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کے گرد رکھا ہے. اگر وہ بالکل ایسے ہی ہو جائے نا تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. تو عورت کی ویلیو گر گئی ہے. پہلے زمانے میں کیا ہو، ابھی ایک چھوٹا سا بس واقعہ بتا کے میں ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ تھے، وہ اپنے گاؤں کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں پردہ بہت تھا، اور بڑا پرانا واقعہ جب لوگ لمبے لمبے سفر نہیں کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک پٹھان تھا، وہ کہیں سفر کر کے گیا، تو جس علاقے میں گیا وہ بھی پردے والا علاقہ. تو کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے، تو پردہ اتنا تھا علاقے میں کہ کوئی عورت کسی کو نظر ہی نہیں آئی. تو کہہ رہے ہیں جب وہ واپس آیا نا اپنے گھر کی طرف، تو گاڑی ایسے بھگا رہا تھا ٹھیک ہے نا، اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے، کہ کوئی عورت نظر نہیں آئی اس کو. تو کہہ رہے اتنی اسپیڈ میں گاڑی بھگا رہا تھا، ہمیں ڈر تھا کسی کھائی میں نہ گرا دے. ہم نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی میں نے اتنے عرصے میں عورت نہیں دیکھی، مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اس سے مردوں کے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبت، بولو نا بھائی، ختم ہو رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک ملفوظ کہا کرتے تھے کہ اگر مرد بازار میں نکلے اور اسے کوئی عورت نظر نہ آئے، اور اسی طرح آفس میں بھی نظر نہ آئے، اور ادھر بھی نظر نہ آئے، تو ان کے الفاظ ہیں، میں یہ الفاظ نہیں نقل کر سکتا، لیکن ان کے بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں پھر لے دے کے تمہارے پاس ہی آئے گا. وہ عورتوں سے کہتے تھے تمہارا میاں پھر لے دے کے وہاں سے آئے گا، کم وقت کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی والی ٹھیک ہے، اسی سے محبت کرو. ایک طرف خواتین کہتی ہیں ہمیں جاب کی اجازت ہو، ہمیں یہ کیا پردہ وردہ. بھائی اس کی وجہ سے آپ کی اس بہن کا نقصان ہو رہا ہے جو کسی کے نکاح میں آ گئی ہے، اور جب آپ کی شادی ہوگی تو پھر اس نقصان سے یہ نقصان آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیوں پھر آپ جیسی اور بھی جو ہے نا وہ چمک چھلیاں وہ بیٹھی بھی ہوں گی آفس میں، پھر آپ کو اپنے شوہر سے یہ پریشانی ہوگی. یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا مصیبت. ایک خاتون نے ڈاکٹر سے شادی کی، ایک میرے پاس خاتون کا فون آیا، میرے میاں یہ ادھر ادھر لڑ گئے. میں نے کہا ہاں، جب آپ کے لیے رشتہ آیا ہوگا نا کسی تبلیغ والے کا، داڑھی والے کا، کسی دیندار کا، تو وہ تو آپ نے مسترد کر دیا ہوگا کہ یہ تو یعنی چارپائی سے رسی سے باندھ کے رکھے گا، گھر میں بیڑیاں ڈال کے رکھے گا. تو آپ کو چاہیے تھی آزادی. ایسا نہیں ہوتا، دیندار لوگ اتنا قید کر کے رکھے، مشہور کیا ہوا ہے. تو وہ بھی اتنا ہی کرے گا نا بھائی، برقع پہنا دے گا کہ چلو جہاں گھومنے پھرنے جانا ہے برقعے میں جاؤ، یہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا. نہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر ان کے رشتوں کو مسترد کر دیا ہوگا، آپ کو براڈ مائنڈڈ چاہیے ہوگا. کہ ہاں مجھے تو یہ چاہیے تھا. میں نے کہا مل گیا نا براڈ مائنڈڈ. براڈ مائنڈڈ یہ تھوڑی ہوتا کہ صرف اپنی بیوی کو دیکھے. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار، کیا ہو گیا. وہ ایک لطیفہ بچپن میں سنا تھا، ڈیفینس والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ابھی معذرت کے ساتھ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ ایک آدمی نے ڈیفینس میں کسی خاتون کو چھیڑ دیا. سارے ڈیفینس والے ایسے نہیں، بڑے بڑے غیرت مند لوگ ڈیفینس میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن لطیفہ ہے، اس کو لطیفہ ہی سمجھیں، حقیقت نہ سمجھے. تو ڈیفینس میں ایک آدمی نے کسی خاتون کو چھیڑ دیا. اب چھیڑ کے کھڑا آیا نا، تو وہ جس خاتون کو چھیڑا تھا اس کا شوہر اس کے کھڑا ہے، تو نے میری بیوی کو چھیڑا ہے. تو اس نے کہا یار اگر تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے بیوی کو چھیڑنے سے، تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو. ٹھیک ہے نا. لائک گھٹیا آدمی، گھٹیا نیچ، غریبوں کے علاقے سے رہتے ڈیفینس میں ہو مگر باتیں کیسی کرتے ہو، گھٹیا نیچ. یہ کیا ہوتا ہے یار اگر چھیڑ دیا ہم نے تو. ڈیفینس میں رہتے ہو، براڈ مائنڈڈ بنو یار. وہی گھٹیا سوچ، لگتا ہے کہ کسی جو ہے نا جھگی سے نکل کے ابھی نیا پیسہ آیا تمہارے پاس. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم نے تمہاری بیوی کو چھیڑ دیا تم ہماری بیوی کو چھیڑ دو، اس میں کیا ہوتا ہے یار. تو یہ اتنا براڈ مائنڈڈ. میں اس خاتون سے کہا کہ آپ اتنا براڈ مائنڈڈ جب بنی ہوں گی تو پھر آپ کے میاں صاحب اب براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ مذہب کی پابندیوں کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے کیا ہو گیا اگر میں پڑوسن کو چھیڑ لیا تو بیگم اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے. اور اب یہ درد سر ساری زندگی کے لیے لگ گیا، اللہ یہ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے. تو اللہ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے وہ عورت کے فائدے کے لیے دیا ہے اور مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے دیا ہے، تاکہ مردوں کو آزادی نہ ملے.
دیکھو ہم جب گوشت لیتے ہیں نا کسائی سے خریدتے ہیں, چیلیں اوپر گھوم رہی ہوتی ہیں, تو اس گوشت کو شاپر میں پیک کرتے ہیں حفاظت کے لیے نا, تاکہ چیلوں کی ہوس کی نگاہیں ان پہ نہ پڑیں. تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ جیسے گوشت مرغوب ترین چیز ہے, چیلیں کھیرے ککڑیاں پہ نہیں آتی. آپ سبزی 1 کلو ٹماٹر لے کے جا رہے ہیں, کوئی چیل لے آ کے حفظہ نہیں کہا, آپ نے ذرا تازہ تازہ گوشت خریدا, وہ چیلیں بھی آئیں گی, کوے بھی آئیں گے, بلیاں بھی آئیں گی. میں نے تو کئی دفعہ بلیاں گوشت کھا چکی ہیں, تھوڑا سا ادھر بلی آگے کھا جاتی ہے. چیلیں جو ہیں وہ کھیرے ککڑی ٹماٹر پہ نہیں آتی, وہ کس پہ آتی ہیں؟ گوشت پہ. تو اس کو پیک کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے عورت کو حسن و جمال دیا, اس کو عزت دی, کہا کہ پیک ہو جاؤ تم, ورنہ یہ ساری ہوس کی نگاہیں تم پہ پڑیں گی, تمہاری ویلیو معاشرے میں گر جائے گی. اس بد نظری کا یہ عذاب ہے کہ اب ہر ایک کو شادی کے لیے بے انتہا خوبصورت چاہیے, کیونکہ اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں مرد کہ اب ان کو واجبی چہرے والی سمجھ میں نہیں آتی. فلمیں دیکھ دیکھ کے, ڈرامے دیکھ, ان کو وہی حسن چاہیے, وہ ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈالڈا کھا کے وہ حسن تھوڑی پیدا ہوتا ہے. تو وہ پھر خواتین ڈسٹمپر کے پورے ڈبے کر کے اپنی بچیوں کو بٹھاتی ہیں. رشتہ جب دیکھنے آتے ہیں نا لڑکے والے, پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی کوئی پسند کر لے. اس کو پسند ہی نہیں آ رہا, کیونکہ اس نے فلمیں دیکھی ہیں, اس نے اداکاروں, اس نے اپنے آفس میں دیکھی ہے. تو یہ سب چل رہا ہے حساب کتاب. تو اللہ نے جو ہمیں کہا میرے بھائی وہ کر لو, اللہ نے پھر آخرت میں کیا رکھی ہمارے لیے؟ جنت رکھی ہے. تو تھوڑا مشکل ہے, لیکن ایک دفعہ عادت ڈالنی پڑے گی, پھر پاکیزہ زندگی مل جائے گی, پھر اسی زندگی میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر گناہوں کی زندگی سے نفرت. ہمارے فرماتے تھے کہ مجھے جب کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے تو نظر جھکانی نہیں پڑتی, خود بخود نظر جھکتی ہے میری, خود بخود. اچھا ہی نہیں لگتا دیکھنا, خود بخود جھکتی ہے. تو یہ عادت پڑ جاتی ہے انسان کو.